القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ محموز فا از باب ضربہ، باب ضربہ سے محموز فا کی گردان۔ الاسر یہ مصدر ہے اور اس کے معنی آتے ہیں بند کردن، قید کرنا۔ اس کی جو گردان ہوگی صرف صغیر کی، مصنف نے یہاں مختصراً ذکر کیا، پوری گردان اس طرح ہوگی: اسر یأسر اسرا فهو آسر واسر یأسر اسرا فهو مأسور الامر منه ایسر والنهی عنه لا تأسر الظرف منه مأسر والآلة منه مئسر ومئسرة ومئسار وتثنيتهما مأسران ومئسران والجمع منهما مآسر ومآسير أفعل التفضيل منه آسر والمؤنث منه أسرة وتثنيتهما آسران وأسريان والجمع منهما آسرون وأواسر وأسر وأسريات۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تعلیلات سیغ بقیاس باب اخذ بایت فہمید، اس باب کے سیغوں کی تعلیلات کو باب اخذ کی تعلیلات پر قیاس کر کے سمجھ لینا چاہیے۔ جس آنکھ در امر آنکھ ایسر است، سوائے اس کے کہ اس باب کا جو امر کا صیغہ ہے وہ ہے ایسر۔ قاعدہ ایمان جاری شدہ، اس میں ایمان والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ دیگر ابواب ثلاثی مجردہ باہمی وضع باید گردانید، ثلاثی مجرد کے دوسرے ابواب کی گردانیں اسی طریقے پر کر لینی چاہیے۔ یہ محموز کا دوسرا باب اسر اسرو ہے اور یہ بھی محموز الفا ہے اور یہ باب ضربہ سے ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے آسرا۔ اب اس باب کے صرف صغیر کو ذکر کرنے کے بعد مصنف نے پہلی بات تو یہ بتائی ہے کہ اس باب کے سیغوں کے اندر جو تعلیلات ہوں گی وہ بالکل اخذا یاخذو کی طرح ہے۔ اس میں جس صیغے کے اندر محموز کا قاعدہ نمبر 1 مثال کے طور پر جاری ہوا ہے، یا کسی صیغے کے اندر قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا ہے، یا کسی کے اندر قاعدہ نمبر 4 جاری ہوا ہے، تو باب اسر اسرو کے اسی صیغے میں وہی قاعدہ جاری ہوگا۔ جیسے اس کے مضارع کے صیغوں میں قاعدہ نمبر 1 یعنی رأسن ووسن والا قاعدہ جاری ہوتا ہے سوائے واحد متکلم کے صیغے کے، تو یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور جیسے وہاں مضارع کے واحد متکلم کے صیغے میں اور اس میں تفضیل مذکر کے واحد تثنیہ اور جمع سالم کے صیغوں میں قاعدہ نمبر 2 یعنی آمن ایمانن والا قاعدہ، اور اس میں تفضیل جمع مذکر مکسر کے صیغے میں اوادم والا قاعدہ جاری ہوتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ اخذ یاخذ کے باب میں جو امر حاضر تھا وہ خلاف قیاس خود استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس باب کا امر حاضر معروف قیاس کے موافق ایسر ہے جو اصل میں ایسر تھا، اور اس میں آمن والا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں سے ہم چند مثالوں کو عملی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مثال کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم اس باب کے 1-2 صیغوں کی تعلیل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسے اس کے مضارع کا جو صیغہ ہے وہ ہے یاسیرو، ٹھیک ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ یاسیرو تھا۔ اب اس میں وہی قاعدہ جاری ہوگا راسن بوسن والا کہ حمزہ منفرد ساکن اور اس کے ماقبل متحرک ہے، اور وہ حرکت مضارع معروف میں فتح ہے تو حمزہ الف سے بدل جائے گا، تو اس حمزے کو ہم الف سے بدل دیں گے تو یہ یاسر ہو جائے گا۔ اسی طرح اس مفعول کے تمام صیغوں میں
جیسے معصورون ہے، معصورانی ہے، اس میں بھی راسن اور بوسن والا قاعدہ جاری ہوگا۔ اور اس میں ظرف کے واحد و تثنیہ کے صیغوں میں جیسے معصرون ہے، وہ اصل میں معصرون تھا۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ اس باب کا جو امر کا صیغہ ہے وہ ہے ایسر، اور اس سے پہلے جو باب اخذ تھا اس کا جو امر آیا تھا وہ خلاف قیاس خز آیا تھا، تو ایسر کے اندر ایمانون والا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ یعنی قاعدہ نمبر 2، ہر وہ حمزہ ساکنہ جو حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ تو ایسر جو ہے یہ اصل میں تھا ایسر، تو اسی قاعدے سے ہم نے حمزہ ساکنہ کو یا سے بدل دیا تو ہو جائے گا ایسر۔